نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس کا اگر ہم ذکر کرنا شروع کریں تو الفاظ تو ختم ہو جائیں گے، بات پوری تو دور کی بات ہے، ایک باب بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر صرف نبی پاک کے معجزات کی بات کی جائے۔ دنیا میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی آپ کا دوست اپنا بچپن کا واقعہ سنائے کہ میرے بچپن میں یہ ایک سٹوری ہوئی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا، آپ بڑی توجہ سے دوست سے سن لیں گے، 2 4 6 مہینے سال بعد وہ دوست پھر وہی واقعہ سنائے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سنا چکے ہیں، آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے۔ تیسری بار سنائے کہ یار ایک ہی بات بار بار کیوں دہراتے ہو؟ یعنی ہماری عادت یہ ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، ہمیں ایک ہی بار بار سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کتاب، لوگ بڑا بک لور ہوتے ہیں، کتاب بہت شوق سے پڑھتے ہیں، مگر جو کتاب آپ کو پسند آ جائے، بڑی پسند آ جائے، کتنی بار پڑھیں گے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ بھائی لائبریری میں رکھ دو، 2 بار تو پڑھ لی، 3 بار پڑھ لی، تقریباً یاد ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تیسری بات جو ہماری جو فطرت میں ہے، اگر ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، مری چلے گئے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اب گھر والے کہتے ہیں بس 3 بار ہوا، کہیں اور چلتے ہیں، ناران کاغان چلے جائیں گے، پھر کہیں اور، اب ذرا باہر چلتے ہیں، دبئی 2-3 بار دیکھ لیا، کسی اور کنٹری چلتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کسی جگہ کو بار بار دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کسی بک کو بار بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی واقعہ بار بار سننے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسا ہی یہ ہے دنیا کی باتیں۔ اب آؤ نبی پاک کی بات کرتے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے سورج کے پلٹنے کا واقعہ سن رہا ہوں، جب سے آنکھ کھلی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات سن رہا ہوں، جب سے عقل آئی ہے ابو ہریرہ کے اس پیالے کا ذکر سن رہا ہوں، جب سے جناب عقل آئی ہے کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا ہے، میں نبی پاک کے بارے میں سنتا ہوں کہ ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی تھی، کبھی یہ سنتا ہوں کہ جناب آقا لعاب دہن سے خاری کنویں میٹھے کیا کرتے ہیں، کبھی یہ سنتا ہوں کہ آقا منبر پر بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، نبی پاک دعا کرتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے۔ کبھی دل نے یہ نہ کہا کتنی بار سنو گے، کتنی بار سناؤ گے، ارے محبوب کی بات جب کی ہے ایمان تازہ ہوا ہے، جب سنی ہے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آؤ کتاب کی بات، موسٹ سیلنگ بک اٹھا لو دنیا کی، 1 بار، 2 بار، 3 بار پڑھ لو گے۔ دیکھو میرے حبیب پر جو قرآن نازل ہوا ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب پڑھتے ہیں نیا لطف دیتا ہے، جب پڑھتے ہیں نیا سرور دیتا ہے۔ ارے قرآن کی شان تو دیکھو، ہم اردو بولنے والے، میمنی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہمیں عربی نہیں آتی، مگر جب کوئی صحیح قاری مل جائے، اچھا امام مل جائے، وہ نماز پڑھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے جناب جس بچے کی زبان مادری عربی نہیں ہے، 5-6 سال کا بچہ جو اپنی زبان توتلی بولتا ہے مگر پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے جو اللہ کے حبیب کے دل پر، نبی پاک کے قلب پر نازل ہوئی ہے۔ اب چلو دنیا میں کوئی مقام 1 بار، 2 بار، 3 بار دیکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے نیکسٹ، کہیں اور چلو، بورنگ ہو گیا، ڈسکور کر لیا، دیکھ لیا میں نے۔ اب آؤ چلتے ہیں مکے کی طرف، چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ ارے یہ کیسی بستیاں ہیں، یہ کیسے شہر ہیں، 1000 بار دیکھ لو پیاس گھٹتی نہیں ہے، پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی بار مدینے جاؤ ایک اور لطف، ایک اور سرور، ایک اور مزہ ملتا ہے۔ یہ دنیا کی بات اور ہے اور نبی پاک کی بات اور ہے۔ جتنی بار میں نبی پاک کے آپ کو واقعات سناؤں تو یہ نہ کہے گا بات 1 بار ہو چکی، ہم سن چکے، لوگ کہتے ہیں اور سناؤ، حبیب کی باتیں ہیں اور سناؤ۔ آج میں نے کیا بتانا ہے آپ کو، میں معجزات تو بہت سارے بیان کر سکتا ہوں، مگر آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ سے بات کروں گا۔ قرآن نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں اعظم المعجزات، سب سے بڑا معجزہ۔ میں ایک اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں،
بل علماء بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک کا جو کیلیبر ہے، میرے آقا کا جو مقام ہے، اس کے مطابق کتنے معجزات ہیں. علماء کہتے ہیں، مفسرین اور شارحین بالخصوص سیرت نگار، کہ نبی پاک کی جو شان ہے نا، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں. باقی یہ سورج کو پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ابو جہل کے مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھ دینا، نبی پاک کا بارش برسا دینا، حضرت ابو ہریرہ کے ایک پیالہ کے 70 صحابہ کو پورا ہو جانا، یہ نارمل سی بات ہے. یہ پیارے آقا کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب یہ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا. اس کو یوں سمجھیے بلا تمثیل کہ کوئی شخص ہمیں آ کر کہے کہ یار پتہ چلا فلاں بندے نے یہ کام کر لیا، اس نے اتنا بڑا کام کر لیا، تو ہم کہتے ہیں یار وہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کی بات ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں بھی. تو علماء کہتے ہیں کہ جتنی کام ہوئے نا، جتنے معجزات ہیں، طویل فہرست، یہ تو نبی پاک سے لوگوں نے نشانیاں طلب کی تھی. کفار مکہ آئے تھے، سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتا دو. میرے آقا نے چاند کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، 2 ٹکڑے کر دیے. کسی نے کہا اللہ کے نبی ہو تو یہ درخت جو ہے، یہ اگر آپ کا نام لے لے، کلمہ پڑھ لے تو میں مان جاؤں گا. نبی پاک نے اشارہ کہا، بلکہ فرمایا جاؤ اس سے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. خود نہ کہا، اس کو کہا تم جا کر کہہ دو. وہ غیر مسلم جا کر اس درخت کو کہتا ہے تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. درخت زمین چیرتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں واپس جاؤ، جا کر اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. درخت واپس جا کر لگ جاتا ہے. یہ آسکنگ تھی، یہ ڈیمانڈ تھی. نبی پاک معجزہ دکھاتے گئے. ابو قتادہ آنکھ لے کر آ گئے، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر واپس لگایا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی ہے. اٹس نارمل. وہ 2 معجزات کون سے ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر، پیارے آقا کے مقام کے مطابق ہیں؟ اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے معراج کی رات جو رب نے اپنا دیدار کروایا. وہ اپنے حبیب کے سوا کائنات میں کسی کو یہ موقع نہ دیا. ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسرا علماء کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، کہ یہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، خود قرآن کہتا ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی. میں کل ایک سورہ مائدہ کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تو اس کی شان نزول میں لکھا تھا کہ جب یہ سورہ مائدہ نبی پاک پر نازل ہوئی نا، تو نبی پاک جس سواری پر تھے، اونٹنی، وہ اونٹنی نبی پاک کا بوجھ نہ اٹھا سکی. نبی پاک کو سواری سے نیچے اترنا پڑا. جب وہ وحی کا بوجھ آیا قلب مصطفیٰ پر، ویسے سوار تھے اس اونٹنی پر، لیکن جب اونٹنی پر موجود تھے اور وہ آیتیں نازل ہوئیں تو اونٹنی نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ شان ہے، یہ قوت ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو رب نے عطا فرمائی. پہلے شک کے صدر کیوں ہوا تھا؟ پہلی وحی جب ہوئی غار حرا میں، نبی پاک کے دل اقدس کو چیر کر اس میں نور بھرا گیا، تاکہ اب وحی کا نزول ہونا ہے تو وہ بوجھ قلب مصطفیٰ اٹھا سکے. یہ شان ہے میرے آقا کی. تو اب بات کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی. مگر بدقسمتی سے آج ہم قرآن سے دور ہیں. ہم قرآن پڑھنے میں بہت کمزور ہیں. آج اگر بات کریں تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں ہمارے پاس، واٹس ایپ، پتہ نہیں نام بھی تو نہیں پتا، انسٹاگرام، تو فیس بک، تو ٹویٹر، پتہ نہیں کتنے سافٹ ویئر ہیں. اچھا بھائی کب کب آن کرتے ہو؟ ایک دن میں کئی بار آن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا تو ابھی بھی کوئی سافٹ ویئر آن ہوگا. اب آن لائن کیے سافٹ ویئر. قرآن کب آن لائن کیا؟ وہ پچھلے رمضان میں پڑھا تھا. اب کب پلان ہے؟ اب اگلے رمضان میں کچھ پڑھ لیں گے. سال میں ایک بار قرآن آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز آن لائن. مجھے بتاؤ قبر میں کون سا سافٹ ویئر آن لائن ہوگا؟ سارے آف لائن ہو جائیں گے. قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو قرآن تھامے ہوئے؟ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے؟ اور قرآن میں کتنے امیزنگ، کتنے حیرت ناک اور کتنے جس کو آپ کہیں کہ زبردست میسیجز ہیں ہمارے لیے. پچھلی قوموں کے واقعات رب نے بیان کیے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ.
مگر آج پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج میں قرآن کا آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلی کشتی کب بنائی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں انوینشن کی بات کرو، کس نے کون سی چیز ایجاد کی۔ بچپن میں اسکول میں تھے تو بلب کس نے بنایا، تو جہاز کس نے بنایا، ٹائر کس نے بنایا، سب پڑھتے تھے۔ نہ ہم نے پڑھا نہ ہمارے بچوں نے پڑھا۔ سوچو سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی، اور the first ever cyclone، سب سے بڑا طوفان کب آیا۔ یہ ایسا امیزنگ واقعہ ہے، پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اور قرآن میں تو کئی جگہوں پر۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، قرآن پڑھے تو پتا چلے، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح، ان سب میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی کچھ نہ کچھ تفصیل موجود ہے۔ اتنی جگہوں پر رب نے قرآن میں یہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ یہ آپ کا نام نہیں ہے، دیکھیں، نوح یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام یا تو یشکر تھا یا عبد الغفار تھا۔ نوح یہ بنا نوحے سے۔ آپ بہت روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی گریہ وزاری کرتے تھے۔ اس آپ کی گریہ وزاری، آنسو بہانے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ کیا رزلٹ ملا؟ قوم مخالفت کرتی، مذاق اڑاتی، معاذ اللہ پاگل کہتی، خوب مارتی، آپ کو زد و کوب کیا جاتا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ آپ پر ایمان لائے 950 سال کی کوششوں کے بعد 80 افراد ایمان لائے۔ ذرا غور کرو، اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ دین کا کام آسان نہیں ہوتا ہے، نیکی کے کام میں مشکل آتی ہے۔ آج ہم یا بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے جو کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے ہیں، یا کبھی خود بھی نیکی کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب نیکی کا زمانہ نیرا بھائی، لوگ دل توڑتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو مذاق اڑاتے ہیں، میں سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو سنت کٹوا دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیک ماحول کی طرف آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا حوصلہ، اتنا دین پر چلنے کا جذبہ۔ ارے 950 سال تانے سنتے رہے، 950 سال تکلیف اٹھائی، اللہ کے نبی صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ثابت قدمی دیکھو، دین کے کام میں ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رب کے حبیب ہے نا، آپ کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، تھوڑا سا تایا گیا، قدم قدم پر تکلیف پہنچائی گئی۔ بھول گئے وہ طائف کا میدان جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ جبریل امین آئے تھے پہاڑوں کا فرشتہ لے کر، حضور حکم فرمائے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تہس نہس ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم نہیں پہچانتی، اس کے بعد والے پہچان جائیں گے۔ میں عذاب کے لیے نہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا، یہ ہمت تھی۔ نبی پاک کی سٹرگل، 53 سال مکے میں رہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کبھی اس کا کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ چلے آج میں آپ کو چھوٹی سی کیلکولیشن بتاتا ہوں تاکہ پتا چلے اسلام کی ملٹیپلیکیشن کیسے ہوئی ہے۔ نبی پاک جب 53 سال میں مکے سے مدینے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو 80 کے قریب مسلمان جو ہے ہجرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حبشہ کی ہجرت میں 80 ہیں، 100-150 لوگ پہنچتے مدینے ہیں۔ اور اب جناب جب 2 ہجری میں بدر کا مارکہ ہوتا ہے تو کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ 313۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، 15 سال ہو گئے، 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں۔ 15 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 313 بدر میں ہیں، تھوڑے سے مدینے میں، سمجھ لیں خواتین وغیرہ ہوں گے، آل ٹوگیدر 500۔ نبی پاک کی 15 سال کی محنت کے بعد
500 लोग ایمان لاتے ہیں. بدر کے میدان میں وہ دعا کی تھی نا نبی پاک نے کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. یہی مسلمان تھے. اب دیکھو جب 2 ہجری ہو گئی, اب اس کے بعد 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک یہ اسٹرگل نے کیا رنگ لائی, کیا کمال ہوا کہ اب 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا مدینے سے مکے کو جاتے ہیں. from 500 to 10,000 یہ 6 سال میں یہ اسلام پھیلا. اور 8 ہجری میں 10,000 لے کر جب مکے جاتے ہیں, بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں, بڑے بڑے سرداروں کو معاف کرتے ہیں. اب اسلام کیسے پھیلا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب فوج کے ساتھ فوج در فوج لوگ ایمان لانے لگے. آقا نے وہ کرم کے دریا بہائے, وہ معافی کا اعلان کیا. 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کو لائے تھے, اور 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے میدان عرفات میں میرے آقا خطبہ دیتے ہیں اور 1,24,000 کا لشکر سامنے موجود ہے. 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. وقت لگتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, ہمت نہ ہار جایا کرو. جناب میں اکیلا حلال کماؤں گا تو مارکیٹ میں باقی سارے تو جھوٹ بولتے ہیں, میں اکیلا سچ بولوں گا سارا ہی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, مجھے سچ بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں اکیلا ایماندار بنوں گا تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں جناب, اپنے حصے کا چراغ جلائے رکھنا, اپنے حصے کی نیکی کرتے رہنا. قبر میں اکیلے ہی جانا ہے, سارا معاشرہ بگڑا صحیح, میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا اپنے حصے کی کوشش کر کے آیا ہوں, میں یا رسول اللہ اپنے حصے کی نیکی کی دعوت دے کر آیا ہوں. تو جتنے میرے بھائی, جتنی میری بہنیں اور جتنے سوشل میڈیا پر اور دنیا میں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں, کبھی بھی نیکی کے کام میں ہمت نہ ہارنا, حوصلے پر رہنا. چاہے دنیا کچھ بھی کہے, چاہے کتنا ذلیل کرے, چاہے کتنا دل توڑے, ان کی سنتوں کی خدمت کر کے جائیں گے انشاءاللہ. وہ قدموں میں, وہ انشاءاللہ قدموں میں سلا لیں گے. یہی زندگی کا حاصل ہے. پھر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اس اسٹرگل کی طرف, آپ کی کوششوں کی طرف. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی. اب کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن سنیے. اور نوح کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا, تو اب تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں. آخرکار آپ تھک گئے, 950 سال. اب اللہ نے وہی بھیجی کہ بس اب جتنے ایمان لے آئے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا, اب عذاب کا وقت آ رہا ہے. آپ نے دعا کی مولا اگر ایمان نہیں لانا تب ان کو ہلاک کر دے. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. قرآن کہتا ہے اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ, اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا. اب اعلان ہو گیا کہ عذاب آنا ہے اور غرق ہونے کا عذاب آنا ہے. اب بڑی کمال کی بات بتاؤں, دنیا کا دستور ہے جن ملکوں میں سمندر ہوتا ہے نا وہاں جہاز بنتے ہیں, وہیں نیوی ہوتی ہے, وہیں پورٹ ہوتا ہے. جہاں سمندر نہیں وہ جہاز کا کیا کام؟ جہاں سمندر نہیں ہوتا وہ لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے وہ سمندر ہی نہیں تھا, لینڈ لاک تھا, کوئی چاروں طرف پانی نہیں تھا. اللہ کا حکم آ گیا, آپ نے جنگل میں جا کر پہلے ساگوان کے درخت لگائے. ایک روایت کے مطابق 100 سال میں وہ درخت تناور ہوئے. اب اس لکڑی کو کاٹا اور آپ نے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی. پہلے ہی قوم مذاق اڑاتی تھی, اب اور طنز کرنے لگے. معاذ اللہ کہتے ہیں اے نوح تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں, تم تو بڑے ہی بن گئے, کارپینٹر کا کام شروع کر دیا, کشتی بنا رہے ہو. کیا جنگل میں کشتی چلاؤ گے؟ یہاں تو پانی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ اس ملک میں کشتی بنائی جا رہی ہے, اور ون آف دا بگیسٹ, دنیا کی پہلی کشتی. آپ نے فرمایا میں ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. لوگ مذاق اڑانے لگے یہاں تو پانی نہیں ہے. کہ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو, ایک وقت آئے گا جب رب کا عذاب آئے گا اور تم پر ہم لوگ ہنسیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو 3 منزلہ کشتی تھی, 3 پورشن تھے اس میں, بہت بڑا شپ تھا.
جس میں ایک جو اس پہ پورشن تھا وہ جانوروں کے لیے تھا، ایک پورشن پرندوں کے لیے تھا، اور ایک پورشن انسانوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے، 80 لوگ ایمان والے تھے. اب نشانی طوفان آئے گا کدھر سے؟ سوال یہ تھا کہ پانی ہی نہیں ہے، سمندر ہی نہیں ہے، یہ فلڈ کدھر سے آنا تھا؟ اللہ نے نشانی بتائی، اور یہ بھی قرآن میں فرمایا تنور ہے جو جس میں روٹی بنائی جاتی ہے نا، اس میں سے جب پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے اور کشتی میں بیٹھ جانا. ایک دن صبح ہوئی، آپ نے دیکھا آپ کے تنور کے اندر سے پانی ابل رہا ہے. آپ نے فوراً اناؤنس کیا اور کشتی میں لوگوں کو سوار کرنا شروع کیا. ایمان والے 80 تھا سوار ہو گئے. آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، اس کو بھی سوار کیا، کیونکہ نسل انسانی کو باقی رکھنا تھا، دنیا بھی تو باقی رکھنی تھی نا. پرندوں کا بھی ایک ایک جوڑا، ہر نسل کے پرندے کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کیا. حشرات الارض بھی سوار کیے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے. اچھا کمال دیکھیں، سانپ اور بچھو بھی آیا، اور سانپ اور بچھو نے آ کر کہا کہ حضور ہمیں بھی جانے دیں. آپ نے روک دیا کہ تم اندر داخل ہوگے اور ہمیں نقصان پہنچاؤ گے. انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں سوار کر لے، ہم وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. چلو یہ وظیفہ بھی آج یاد کر لو. کبھی جنگل میں جانا ہو، کبھی رات کسی ایسے سفر پہ جانا ہو تو سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کبھی سانپ اور بچھو کا ڈنک نہیں لگے گا. اچھا اب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان کیسے آیا؟ The big question is، اور کتنا بڑا طوفان تھا؟ The biggest flood on the earth. آج تک کائنات میں اتنا بڑا طوفان نہیں آیا. بڑے بڑے سائیکلون، سونامی، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں آج کل. وہ کیسا طوفان تھا کہ اس میں اب بارش شروع ہوتی ہے. مفسرین لکھتے 40 دن تک نان اسٹاپ موسلا دھار بارش، بالکل زبردست بارش. اتنی بارش ہوئی کہ زمین پھٹی اور زمین نے بھی اپنے چشمے ابلنا شروع کیے. اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اور اتنا پانی آیا کہ 40 گز بلند پہاڑ بھی ڈوب گئے. کائنات میں صرف پانی تھا، ہر شخص ڈوب گیا. یہ 80 لوگ اور یہ جانور اس کشتی میں موجود تھے. آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی وہ بھی سوار نہ ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، ایمان والا بنتا تھا، دل سے منافق تھا. حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ. کہتا ہے بابا جان میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا. فرمایا آج جو طوفان آنا ہے کوئی نہیں بچے گا، آ جاؤ. مگر چونکہ اس کے دل میں ایمان نہ تھا وہ نہ بیٹھا اور طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی کی نسل سے باقی دنیا چلی ہے. اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے خاندان کے وہ 80 لوگ تھے جن سے پوری دنیا کا نظام چلا. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، حضرت نوح جو ہے وہ چوتھے نبی ہیں. اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب حضرت نوح کی اولاد سے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب یہ جب 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی اور سبحان اللہ یہ کشتی کعبہ معظمہ پر بھی پہنچی. کائنات میں ایک ہی بے جان چیز ہے جس نے کعبے کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. اس نے کعبے کا طواف بھی کیا، پانی پہ چلتے رہے. اب اللہ کے حکم سے یہ اعلان ہوا، رب کی طرف سے حکم ملا کہ اے زمین اپنے پانی کو پی لے. زمین نے پانی پینا شروع کیا، پانی اترنا شروع ہوا. یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری. اور اب یہ سارے لوگ زمین پر جب آئے، 80 لوگ تھے کائنات میں. اس کے بعد جو بستی بسائی گئی اس بستی کا نام بھی سمانین ہے، 80 لوگوں کی بستی. اب حضرت نوح علیہ السلام کو کائنات کا معاملہ معلوم کرنا تھا کہ دنیا میں بچا کیا ہے، اب کدھر جانا ہے، کہاں کہاں پانی ہے، کہاں کہاں اتر گیا ہے.
गूगल तो था नहीं कि जनाब सॉफ्टवेयर डालते और देखते किधर पानी है, किधर रोड बाकी है, किधर क्या बाकी है। आपने अब प्लान किया कि कोई परिंदा जाए और फ्लाई करके दुनिया की जरा खबर लेकर आए। पहले मुर्गी ने कोशिश की कि मैं जाकर खबर देती हूं, आपने उस पर मोहर लगाई, फरमाया तुझ पर मेरी मोहर है, परिंदा तो है मगर ज्यादा लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी, मेरी बाद वाली नस्ल इससे फायदा उठाएगी। मुर्गी आज भी लंबी उड़ान नहीं उड़ सकती। उसके बाद कव्वे को भेजा गया, कव्वा जाता है और कव्वे को काम यह दिया गया था जाके खबर लाओ। उड़ते उड़ते एक मुर्दार पड़ा हुआ देखा, कव्वे ने मुर्दार पर उतरकर खाना शुरू कर दिया, काम भूल गया। आपने उसके लिए दुआ की, उसकी हलाकत की दुआ की कि हमेशा खौफ में रहेगा। आज हिल्लो हरम में कहीं कव्वे को पनाह नहीं है। उसके बाद कबूतर ने रिक्वेस्ट की, हुजूर मुझे मौका दीजिए। कबूतर को मौका दिया गया। कबूतर उड़ते उड़ते यमन से और पूरे मुल्क का चक्कर लगाकर जनाब हरम शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा। वहां जाकर देखा पानी नहीं है तो जमीन पर उतरा, उसके पैरों पर लाल मिट्टी लगी, पैर सुर्ख हो गए। कबूतर ने आकर बताया कि हुजूर हरम की जमीन जो है वहां पर पानी बिल्कुल उतर चुका है, अब आप एक मेहरबानी कीजिए, मुझे हरम ही की खिदमत दे दीजिए, मेरे पैरों में लाल खिजाब अता कर दीजिए, मेरी गर्दन में हारों का तौक दे दीजिए। हजरत नूह ने दुआ की थी, जो आज कबूतर की गर्दन में मुझे और आपको एक हार नजर आता है, लाल पैर नजर आते हैं, मक्के मदीने में उड़ते नजर आते हैं, ये ऐसे ही नहीं, ये अल्लाह के नबी की फरमा बरदारी थी। तो ये परिंदा वहां पहुंचा। मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, मैं बहुत गौर से देख रहा हूं, बच्चों से लेकर बड़े, एवरीबडी वेरी दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ आप ये वाकया सुन रहे हैं। ये वाकया अब क्यों सुन रहे हैं? ये तो अल्लाह के कुरान में मौजूद है, कलाम पाक में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। सिर्फ यही तो अफसोस है, हम दुनिया भर के नॉवल, डाइजेस्ट, कहानियां पढ़ते हैं, कुरान के वाकयात नहीं पढ़ते। मजा तो ये आए कि रोज मैं अपने बच्चों को बिठाकर कहूं कि चलो मेरे बच्चों आज कुरान की बात सुनाता हूं, कुरान की कहानी और कुरान का किस्सा सुनाता हूं, सवाब का सवाब भी मिलेगा, सबक का सबक भी मिलेगा। अब आते मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, ये वाकया मैंने बहुत स्पीड में, वरना मैं एक एक आयत आपको सुनाता और उस आयत के तहत क्या अहकाम थे वो बताता, मगर मैंने आपको सूरह हूद का नाम बताया है। जरूर घर जाकर कुरान पाक की तफसीर निकालिए। ये बहुत खूबसूरत किताब है, अजायबुल कुरान, गराइबुल कुरान, ये हासिल कर लीजिए। कुरान के 100 से ज्यादा वाकयात इस किताब में मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने कमाल किया है, सारे कुरान के वाकयात एक किताब में जमा कर दिए हैं। पढ़ते जाएं, रोज एक वाकया पढ़ें और उसके बाद सबक भी लिख दिया है कि वाकये से सीखने को क्या मिला। अब आते हैं सबक की तरफ। पहली बात जो मैंने बयान के दौरान ही कही थी, पहला सबक क्या मिला कि दीन की राह में मुश्किलें आती हैं, हिम्मत ना हारें, नेकी का काम करते रहें। लोग हिम्मत तोड़े भी, हमने हिम्मत नहीं तोड़नी है।